آپ فیمس پرسنالٹیز کو ملتے ہیں، سلیبریٹیز کو ملتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑا ایک بریف سا کنیکشن رکھتے ہیں دوسروں کے ساتھ. وہ زیادہ گھلتے ملتے نہیں، ان کا زیادہ کچھ لوگوں سے مطلب زیادہ عام لوگوں سے انٹریکشن نہیں ہوتا. ان کا وقت قیمتی ہوتا ہے، وہ آپ کو یاد بھی نہیں رکھتے. دے ہیو ٹو میٹ ہنڈریڈز آف پیپل ڈیورنگ دا ڈے، اینڈ آفٹر سم ٹائم اف یو میٹ اگین، اف یو آسک دیم، آپ کو یاد نہیں میں آپ کو وہاں ملی تھی، میری اس جگہ پہ ملاقات ہوئی تھی، آپ نے یہ بات کی تھی، تو انہیں یاد بھی نہیں ہوگا. وہ کہیں گے کہ اچھا ہم پہلے بھی مل چکے ہیں، ہمیں تو لگا آپ سے پہلی دفعہ مل رہے ہیں. آپ کو ایک ایک لمحہ، ایک ایک بات ان کی، ایک ایک پکچر جو آپ نے کلک کی ہوگی ان کے ساتھ وہ یاد ہوگی، لیکن انہیں یاد نہیں ہوگا. وہ اگر ہر کسی کے ساتھ اس طرح سے انٹریکشن رکھنا شروع کر دیں تو ان کے لیے مشکل ہو جائے. وہ ایک بس بریف سا کنیکشن رکھتے ہیں، اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں کون کہاں ملا، کیا ہوا. اور انسان ہے نا، اور اتنا کچھ تو یاد رہتا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ایسے نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی، بس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ کو نہیں یاد کروانا پڑے گا، یا اللہ میں وہ ہوں، میں وہ بندی تیری جو تجھے کبھی کبھی یاد کر لیتی ہوں. اللہ کو یاد نہیں کروانا پڑتا، اللہ تو بھولتے بھی نہیں ہیں. وہ اس پرائم منسٹر ہیں، رب ہیں، کریٹر ہیں، ڈیزائنر ہیں. انہوں نے اس پوری یونیورس کو ڈیزائن کیا اور پھر کریٹ کیا. اور ہر ایک چیز آپ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے. ایک ایک قدرت کا شاہکار، ایک ایک اللہ تعالیٰ کی کریشن، کس طرح سے اسے ڈیزائن کیا گیا. اپنے اوپر آپ غور کریں، انسان اپنے اوپر غور کرے. جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے نا تو پھر ہم سوچتے ہیں اچھا یہ سسٹم اللہ نے ایسے بنایا تھا. اور ابھی خدا نہ خواستہ اگر میرے جسم سے یہ چیز دور کر دی جاتی ہے، اگر کوئی جو ہے جسم کا کوئی پارٹ کام کرنا چھوڑ گیا ہے، فیل ہو گیا ہے، کسی کی اگر کڈنیز فیل ہو جاتی ہیں تو کس طرح سے اس کا لاس ہوتا ہے، صحت کا بھی اور زندگی کا بھی. اسی طرح اگر کسی کو پتے کا مسئلہ ہے تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان کا پتا جب ریموو ہوتا ہے تو ان کی زندگی کس طرح سے شیٹرڈ ہو جاتی ہے. کھانے میں مسائل آتے ہیں، ان کے ڈائجسشن میں مسائل شروع ہو جاتے ہیں. پھر ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے کریٹ کیا ہے کہ ایک ایک چیز کس طرح سے لنکڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. فرمایا فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد رکھو گے نا، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہ مت سوچنا، نہ ہی تمہیں یاد کروانے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ میں وہ ہوں، میں وہ تیری بندی جس نے اس دن تجھے یاد کیا تھا. اللہ فرماتے ہیں نہیں، بس مجھے یاد رکھ لو، میرا ذکر کرتے رہا کرو. اللہ کو نہیں بتانا پڑے گا کہ میں وہ ادنا سی بندی ہوں، جیسے ادھر یاد کروانا پڑتا ہے کہ میں وہ ہوں جو آپ سے ملی تھی، وہاں پہ ملی تھی. وہ سب سے بڑا پرائم منسٹر سب کچھ یاد رکھے ہوئے ہے. آپ نے کب اسے یاد کیا، کیسے تڑپ کے اس سے دعا کی. فرمایا کہ ہر ایک انسان کے ساتھ دو دو فرشتے ہیں. کل کو کوئی کہے کہ یا اللہ آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے میں کس طرح سے تڑپ تڑپ کے اس دن اس رات دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ یہ میری تکلیف دور کر دے، وہ دور کر دے، میری اولاد کو نیک کر، یا اللہ مجھے یہ مالی پریشانی ہے وہ دور کر دے، یا اللہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے مجھے صحت دے دے، یا اللہ میں نے یہ اس دن کہا، میں کیسے تڑپ کے عاجزانہ طریقے سے تیرے سامنے بیٹھ کے مصلی پہ دعا مانگ رہی تھی.
اور آپ صرف آج یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اس دن دعا کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کرامن کاتبین تمہارے ساتھ فرشتے لگا دیے، ایک ایک چیز کو، ایک ایک لفظ کو موتیوں کی طرح لکھ رہے ہیں۔ پھر بھی اگر تسلی نہیں ہوتی تو وہ ساری ویڈیو اسی طرح، اسی منظر کشی کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ یہ اس دن تم نے تڑپ کے اللہ سے دعا مانگی تھی، ہم نے وہ سب کچھ محفوظ رکھا ہے، کس طرح سے تم نے دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو نہیں بھولتے ہیں۔ اور آج تمہارے سامنے یہ پوری ویڈیو بھی آ چکی ہے، پورا یہ منظر تمہارے سامنے ہے۔ قیامت والے دن ایسے ہوگا، انسان کی زندگی کی پوری فلم اس کے سامنے لا کے رکھ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا اپریشیٹ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ الشاکر ہیں، دا اپریشیٹو، انسان کی ایک ایک چیز کو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بڑھا کے اتنا بڑا کرنے والے۔ میرے لیے تم نے کچھ کیا تو میں خالق ہوں، تو میں کیا تمہیں ایسے ہی پلٹا دوں گا؟ نہیں، جو کچھ تم نے کیا اس سے دگنا تمہیں ملے گا، کیونکہ تم نے اللہ کے لیے کیا، تم نے اس رب کے لیے کیا جو خالی ہاتھ تو کسی کافر کو بھی نہیں بھیجتا۔ تو تم توحید رکھنے والی، اللہ کو رب ماننے والی، اس کے نبی کو آخر الزمان ماننے والی، اس پہ ایمان لانے والی، تو تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تمہیں ایسے ہی پلٹا دیں گے۔ ایک ایک دعا یاد رکھیں، جو ہماری قبول نہیں ہوتی وہ بھی ضائع کبھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، کرتے تو آپ اپنے لیے ہیں، اس میں کسی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہے، نہ اس میں کسی اور کا فائدہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ ہے یا نقصان، آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، لیکن اللہ اسے عبادت کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک اللہ کو پکارا، کم سے کم شرک تو نہیں کیا، کم سے کم کسی کے پاس جا کے یہ تو نہیں کہا کہ خدا کے لیے مجھے یہ دے دو، میری یہ تکلیف دور کر دو۔ شرک سے آپ بچے تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو ویلیو کیا، اسی کو اپریشیٹ کیا۔ دعا عبادت ہے، اسے عبادت بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو یا وہ قبول ہو جاتی ہے، یا اس کا نعم البدل آپ کو مل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کلیمٹی آپ سے ریموو کر دی جاتی ہے دنیا میں، یا اس کا ثواب آپ کو قیامت والے دن ملے گا نیکیوں کی صورت میں، یعنی اجر و ثواب کی صورت میں۔ اور انسان سوچے گا کاش میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی دنیا میں۔ آج تو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری یہ دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، اگر یہ ہو جائے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، کیونکہ وہ الحکیم بھی ہے، العلیم الحکیم، the most knowledgeable, the most wise، ساری حکمت اسے پتہ ہے کہ دعا آپ کی قبول ہو جائے تو یہ آپ کے لیے کتنا تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ ہم نے تو کہہ دینا کہ ہماری یہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، اس میں نقصان کس کا ہے؟ اس میں اگر میرا فائدہ ہے تو کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے جو نقصان آپ کرنے والے ہیں بعد میں، اپنے ایمان کا یا اپنی صحت کا یا اپنی زندگی کا، یہ سب وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، کیونکہ وہ حاکم ہے، وہ حکمت رکھتا ہے، وہ فیصلے کرتا ہے، وہ العلیم ہے۔ ہم اتنا علم نہیں رکھتے، ہماری زندگی کے فیصلے کرنے والا وہی ہے، وہی سب جانتا ہے۔ تو فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ نہ سوچنا کہ
اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی نہیں اب میں بیٹھ کے دعا مانگ رہی ہوں، مجھے کیا پتا کہ اللہ سن رہے ہیں کہ نہیں۔ یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ صرف سن نہیں رہے، ہماری پوری فلم بن رہی ہے۔ کیسے میں عاجزی سے جھک کے، کس طرح تڑپ کے اللہ کے آگے دعا گو ہوں، وہ سب جانتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ اور اگر اس دن تمہیں کچھ چاہیے کہ یا اللہ میں نے اس دن یہ کیا تھا، سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ کوئی سلیبریٹی اگر آپ اس کو کہیں کہ کیا آپ کو یاد ہے میں اس دن ملی تھی، اس دن ہماری ملاقات ہوئی، وہ فوراً سے اپنے موبائل سے آپ کو وہ ویڈیو دکھا دے کہ یہ لمحے جو میری آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی نا، یہ میں نے ریکارڈنگ کی تھی، مجھے یاد ہے، میں جانتی ہوں میں آپ سے کہاں ملی، مجھے سب یاد ہے۔ آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ ہاؤ ول یو فیل؟ یو ول فیل سو نائس، اور اتنی اپنائیت کا احساس ہوگا کہ اچھا انہوں نے بھی مجھے یاد رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت اوپر ہے، کوئی آپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا، کوئی سلیبریٹی یا کوئی فیمس پرسنالٹی نہ رکھیں۔ سوچیں کہ اگر آپ ان کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، آپ کے دل میں اتنی قدر ہے ان کے بارے میں، تو سوچیں کہ وہ خدا اگر کسی کی قدر کرتا ہوگا تو وہ کیسی ہوگی۔ اللہ اگر کسی کو اس طرح سے اپریشیٹ کرے تو وہ کیسا ہوگا۔ اس کے بارے میں بھی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی کو پسند کرتا ہے تو وہ جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے کو پسند کرتا ہوں۔ جبریل پھر فرشتوں میں منادی کروا دیتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ پسند کرتا ہے، تم بھی پسند کرو۔ پھر وہ محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے دنیا میں، پھر لوگ بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے۔ آپ جو کچھ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوگا۔ یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ اگر میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ مجھے اجر و ثواب اس کا ملے گا، کیونکہ وہ دعا مانگنے سے پہلے آپ یہ سوچیں گے آپ عبادت کر رہے ہیں۔ ایک لفظ جو اللہ کی تعریف میں آپ نے اپنے منہ سے نکالا یا کچھ بھی اگر اچھا کام کیا تو وہ عبادت ہے۔ دعا بھلے آپ اپنے لیے مانگیں، لیکن سب سے پہلے وہ یہ حق رکھتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا ثواب آپ کو دلوائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے عبادت سمجھتے ہیں۔ May Allah subhanahu wa ta'ala help us to understand and implement our deen, which is a beautiful criterion of life. Ameen thumma ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.